بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی کورس کے سلسلے میں مرکب اضافی کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کے کچھ قواعد پڑھے، ضمیر متصل کا استعمال پڑھا، کچھ اور مثالیں ہم اس کی دیکھتے ہیں تاکہ اس کے قواعد یاد ہو سکیں۔ دو ناؤن کا مرکب جس میں پہلا ناؤن دوسرے کو ریلیٹ کرتا ہے تو پہلا ناؤن مضاف کہلاتا ہے، اور جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، جس کی طرف ریلیٹ کیا جاتا ہے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے طعام المسکین، پہلا ناؤن جو مضاف ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ یہ بغیر ال کے آتا ہے، اس پر کبھی ال نہیں آتا، اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، یعنی پیش کی صورت میں ایک پیش، تنوین کبھی نہیں آتی اس پر، زیر کی صورت میں ایک زیر، زبر کی صورت میں ایک زبر۔ یہاں طعام المسکین یعنی مسکین کا طعام، مسکین کی فیڈنگ، اس کا کھانا، یعنی غریبوں کا کھانا۔ دیکھیے یہاں تو ہم کیونکہ اس کو الگ سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن قرآن شریف کی آیت میں طعامل ہے کیونکہ اس کے پہلے حرف جر آتا ہے، اعلیٰ طعامل مسکین، تو حرف جر کے بارے میں ہم بہت جلد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسرا ایک کمپاؤنڈ ہے اصحاب الفیل، یہ اصحاب صاحب کی جمع ہے، یعنی صاحب یعنی والے، ساتھی یا اونر یا کمپینین، اس کی جمع اصحاب۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، اونرز آف دا ایلیفینٹ، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اچھا، ریب الانسان، انسان کا شک، ریب الانسان با پہ پیش ہے۔ اب دیکھیں جب تک اس کی کوئی وجہ ہوگی تو با کی یہ پیش یہ تبدیل ہو سکتی ہے زبر سے یا زیر سے۔ اگر اس کے پہلے کوئی حرف جر آ جائے گا تو اس کا اعراب زیر کا ہو جائے گا، یہ مجرور ہو جائے گا۔ اگر یہ ریب فاعل بن کر آئے گا جملے میں، اگر یہ مفعول بن کر آئے گا ریب، تو اس پر زبر آ جائے گا، اور یہ مضاف الیہ انسان یہ ہمیشہ ہی مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ یہ معرب باللام بھی ہو سکتا ہے اور بغیر معرب باللام کے اس میں یعنی نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ریب الانسان، انسان کا شک۔ دیکھیں کسی اسم کے مجرور ہونے کی یعنی اس پر زیر ہونے کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ مضاف الیہ ہو، اور دوسری یہ کہ اس کے پہلے حرف جر آ جائے۔ دوسرا ہے ظلمت اللیل، ظلمت تاریکی، اندھیرا، لیل رات کا اندھیرا۔ ایک اور ہے مرکب اضافی رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ یعنی جرنی، سفر، شتاء سردی، صیف گرمی، اس کا مطلب ہوا سردی اور گرمی کا سفر۔ رحلۃ کیونکہ یہ مضاف ہے تو اس پر پیش ہے، اگر یہ مفعول ہوگا جملے میں تو رحلتش ہو جائے گا، رحلتش شتاء۔ اس کے پہلے اگر حرف جر آ گیا تو رحلتش شتاء، تاکہ نیچے زیر ہو جائے گا۔ ہم اسے الگ سے کیونکہ پڑھے ہیں تو رحلۃ الشتاء پڑھیں گے۔ اسی طرح مدرسۃ البنات یا مدرسۃ البنات، گرلز اسکول، لڑکیوں کا اسکول۔ یہ قواعد یاد رکھیے۔ ہم نے ضمیر متصل کا استعمال پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا، یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم
کے کما کننا، یہ سب ضمیر متصل ہیں جو کسی اسم کے ساتھ یا ورب کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہیں اور مضاف الیہ بنتی ہیں۔ بیتو گھر، ہو بیتو ہو ہز ہاؤس، بیتوہا ہر ہاؤس، بیتو کا یور ہاؤس اگر آپ آدمی ہیں تو یور ہاؤس، بیتو کی یور ہاؤس اگر کسی فیمیل ہے اس سے کہا جا رہا ہے بیتو کی، بیتو کم تمہارا ہاؤس مرد مذکر کا، بیتو کننا تم سب عورتوں کا گھر، بیتو کما تم دو مردوں یا تم دو عورتوں کا گھر، بیتو ہما ان دو مردوں یا ان دو عورتوں کا گھر، بیتی میرا گھر، بیتونا ہمارا گھر۔ اس کی مثالیں مل جائیں گی قرآن شریف میں بھی۔ اموالہم ہم ان کا مال، مرد ہیں اگر وہ، دیئر ویلتھ۔ اموالکم تمہارا مال، پلیورل ہے اگر زیادہ لوگ ہیں تو اموالکم کہیں گے، اگر کوئی ایک آدمی مخاطب ہے تو اموالکا، اور اگر ایک عورت سے کہا جا رہا ہے تمہارا مال تو اموالو کی۔ بیوت و ہننا، بیوت مکانات، ہننا ان عورتوں کی، مؤنث ہے، ان عورتوں کے مکانات۔ اب یہ فاعلی ضمیر ہے ہوا، یعنی وہ، عالم الغیب یہ مرکب اضافی ہے، یعنی غیب کا عالم، غیب کا جاننے والا۔ ہوا یہاں مبتدا بن گیا، عالم الغیب اس کی خبر، یعنی ہوا عالم الغیب مطلب ہوا وہ غیب کا جاننے والا ہے، انسین کا جاننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کا وہ جاننے والا ہے۔ ایک جملہ دیکھیے، انا ابن مدیرکا، انا میں، مائی سیلف، ابن بیٹا، مدیر مینیجر، مدیرکا یا مدیروں کا اگر الگ سے یہ مرکب اضافی بنائیں گے تو یہ ہوگا مدیروں کا۔ یہاں مدیر کے را کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ مضاف الیہ ہے اس جگہ پر۔ انا ابن مدیرک یا انا ابن مدیرک، اب انا جب ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ انا کا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور ابن کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اگر ما قبل اس سے پہلے آنے والے حرف سے جب ملا کر پڑھا جائے گا تو یہ لکھا رہ جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، یعنی انا کا نون جو ہے یہ با میں جا کر اٹیچ مل جائے گا، انب ہو جائے گا، انب پڑھا جائے گا، انبنو، انبنو مدیرک، انبنو مدیرک، انا میں، ابن مدیرک son of your manager، مدیرک تمہارا مینیجر، ابن بیٹا تمہارے مینیجر کا بیٹا، تو انا ابن مدیرک مطلب ہوگا میں تمہارے مینیجر کا بیٹا ہوں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی کچھ اور بھی تفصیل پڑھیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کو یہ گردانے یاد کرنا پڑے گی، رٹا لگانا پڑے گا۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتننا، اسی طرح یہ اٹیچڈ پروناؤن، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کے کما کننا، یا اور نا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے مع السلامہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔